ہمارے لوگوں کا حال جو ہے وہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہمارے حال کیسے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی نیوز کا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں مدد کر رہے ہیں. آپ لوگ آفت زدہ علاقہ میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قرار دیں اس کو. ابھی گوادر کا جو نام تو مشہور ہے کہ سی پیک کا ماتے کا جومر ہے, مستقبل کا دبئی ہے, سنگاپور ہے, فلانی ہے, لیکن گوادر میں تھوڑی سی بارش سے لوگوں کے مکانات گرنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ نکاسی آپ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. کافی مکانات کو نقصان پہنچ چکا ہے. جو لوگ جن کے گھر افیکٹ ہو چکے ہیں ان تمام کو ہم نے سیف مقامات پہ ٹرانسفر کر دیا ہے. 16 گھنٹوں کی طوفانی بارش نے گوادر میں تباہی مچا دی. سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئیں. سیلابی ریلیں رہائشی علاقوں اور بازاروں میں داخل. گلی محلے ڈوب گئے. کئی مکانوں اور دکانوں سے لوگ بالٹیاں بھر بھر کر پانی نکالتے رہے. تیز ہواؤں کے باعث اب تک 7 مکانات گر چکے. کئی مکانات بری طرح متاثر. ساحل پر کھڑی کئی کشتیاں ٹوٹ گئیں. لوگوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی. سینیٹر کوہدہ بابر نے جیو نیوز سے گفتگو میں شہر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان نے انکشاف کیا کہ مکان 5 سے 6 فٹ پانی میں ڈوب چکے ہیں. پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں. ڈپٹی کمشنر اورنگزیب بادینی نے کہا کہ جن مکانات کے گرنے کا خطرہ تھا ان کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی پہنچ گئیں. پانی سے بھرے بادلوں نے بھی شہر کا رخ کر لیا. 1 مارچ کو کراچی میں بادلوں کے برسنے کا امکان. ٹھٹا, سکھر, جیکب آباد, لاڑکانہ, بدین, خیرپور, حیدرآباد اور میر پور خاص میں بھی بارش کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 29 فروری سے مغربی ہواؤں کے سسٹم کی شدت میں مزید اضافے کا امکان. یہ سسٹم بحیرہ عرب اور خلیج عمان سے نمی حاصل کرنے کے بعد شدت پکڑے گا. اسلام آباد, مری, گلیار, ڈیرہ غازی خان اور راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں بادل برسیں گے. پشاور, سوات اور مردان سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بھی بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے سیاحوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ. پی ڈی ایم اے نے اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیش کے اقدامات کی ہدایت. امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. صدر عارف الوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے. امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی الوی صاحب کو ریپلیس کریں گے. صدر الوی پر آئین توڑنے کے 2 مقدمات ہوں گے. ایک عدم اعتماد کے دوران اسمبلی توڑنے کا اور دوسرا آئین کے مطابق اسمبلی اجلاس نہ بلانے کا. بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا. کہا صدر اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین کے مطابق 29 فروری تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازمی ہے. ان کے خیال میں مواخذے کی بجائے انتخابی عمل کے ذریعے عارف الوی کی جگہ دوسرا صدر لائیں گے. پی ٹی آئی سے سیاسی مفاہمت کے سوال پر چیئرمین پیپلز پارٹی بولے مفاہمت ضروری ہے لیکن آسان نہیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہی جمہوریت کو. بڑا کلیئر ہے کہ 26, 27, 28 تو ان کا پروگریس تھا. 29 کو وہ سمن اپروو کر دیں تو 29 کو بھی ہو سکتا ہے لیکن آٹومیٹکلی 29 کو اجلاس ہونا ہے. صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا. پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. بانی پی ٹی آئی نے صدر مملکت کے اقدام کی حمایت کر دی. الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا. ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ IMF کو بھیجا جانے والا خط غداری قرار دیا جا رہا ہے. وہ جیل سے کوئی بھی چیز دے کر باہر نہیں بھیج سکتے. IMF کے لیے خط انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا ہے. خط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا.
29 फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के चेंबर में इजलास। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। निगरां हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से मुतालिक जवाब में कहा गया है कि सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। ज़राए निगरां हुकूमत के मुताबिक सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें और कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास न बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फैसला किया। ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर मैं खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तिलाफ हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। इलेक्शन से पहले ही JUI का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी कुव्वतों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो भी कहते हैं कि JUI के हजम को कम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बली में उनके मुताबिक हों और लोग भी। असम्बली में JUI की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। JUI की पोजीशन वाज़ेह है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। सियासी पार्टियों को यहाँ तक कहा जाता है कि फलां को खड़ा करना होगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, मकबूल बाकर, फरियाल टालपुर और दीगर ने शिरकत की। PTI और एहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और एहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, उन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी PTI ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताखिर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सजा जल्दी हो। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन कल 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM बतौर जमात खुलकर कहें कि उन्हें ये नशिस्तें चाहिए, किसी को हक नहीं कि PTI की नशिस्त ले। नून लीग के आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। PTI ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर और जुनैद खान को डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के लिए नामजद कर दिया।
پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، عوام کی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت بولے 29 تاریخ کو اسمبلی میں حلف لینے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے مطابق خط آئی ایم ایف کو بھیجا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آرٹیکل 91 اور 130 کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے 21 دن کے اندر ہونا لازم ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیوں کے وجود میں آنے کے ساتھ صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے گا۔ آئین کے تحت صدر کا انتخاب عام انتخابات کے بعد 30 دن میں کرانا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدارتی انتخاب کا شیڈول جاری کرے گا۔ صدارتی الیکشن کے لیے امیدوار آج ہی سے کاغذات نامزدگی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ کاغذات 2 مارچ کو دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس کل رات کو پنجاب ہاؤس میں طلب۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا۔ نون لیگ اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر صدر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ جے یو آئی نہ صرف بلوچستان بلکہ وفاق میں بھی ساتھ چلے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ بدھ کو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی، اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس متوقع۔ ذرائع کے مطابق حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے، سینٹ الیکشن اور صدارتی انتخاب پر مشاورت ہوگی۔ صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے یا نہ دینے کے فیصلے پر بھی غور ہوگا۔ گورنر سندھ کامران تسوری کہتے ہیں کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان ڈیڈ لاک ہے تو حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے تک کوئی اسمبلی سیشن نہیں ہو سکتا۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی کے سیشنز بھی غیر قانونی ہوئے۔ الیکشن کمیشن نوٹس لے۔ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر کسی اور کا حق نہیں۔ امید ہے الیکشن کمیشن عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کے لیے ریلیف پیکج۔ پنجاب بھر کے 70 لاکھ خاندان نگہبان پروگرام کے تحت خشک راشن حاصل کر سکیں گے۔ صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت مستحقین کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگ تقسیم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ خشک راشن میں 10 کلو آٹے کا بیگ، 2 کلو چینی، بیسن، گھی اور چاول شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہ نہ میرٹ کی خلاف ورزی کریں گی اور نہ ہونے دیں گی۔ سیاسی بھرتی نہیں ہوگی۔ احتساب، شفافیت، کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے۔ مریم نواز کا پنجاب سول سیکریٹریٹ کا بھی دورہ۔ سول سیکریٹریٹ کی تاریخی حالت میں بحالی کے پروجیکٹ کو سراہا۔ میوزیم کا افتتاح بھی کیا۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے دفتر بھی گئیں اور مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ پنجاب کابینہ کی تشکیل پر نون لیگ اور اتحادیوں کی مشاورت مکمل۔ پنجاب میں کابینہ کی تشکیل 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 16 رکنی کابینہ بنے گی۔ دوسرے مرحلے میں 7 سے 10 وزراء کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں 3 وزارتیں دیے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے سید علی حیدر گیلانی، نیلم جبار اور رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کل ہوں گے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی اور بلوچستان میں اسپیکر جان محمد جمالی ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے۔ دونوں اسمبلیز کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان اب تک نہیں کیا گیا۔
سینیٹر سرفراز بگٹی سینٹ کی نشست سے مستعفی ہو گئے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سینیٹر سرفراز بگٹی کا استعفی منظور کر لیا. سرفراز بگٹی بلوچستان اسمبلی میں بطور رکن صوبائی اسمبلی حلف اٹھائیں گے. سینٹ میں پی ٹی آئی کی اسیر خواتین کارکنان کو انصاف دینے کا مطالبہ. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ایک کیس سے ہماری خواتین باہر نکلتی ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج کا ٹوکن احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے. نون لیگ کی سعدیہ عباسی بولی خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہیں تو یاسمین راشد، صنم جاوید اور دیگر کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ جہاں خدیجہ شاہ کی پہنچ ہے وہاں باقیوں کی پہنچ نہیں ہے. اعجاز چودھری اور پی ٹی آئی کی خواتین کو رہا کیا جائے. میں نے کیسا قرآن پڑھا ہے اگر میں لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکتا؟ خاص کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا میرے دین کا نام لے کے کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے اس پر سخت ترین سزا لگائی جائے. یہ کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. کس نے دیا تم کو یہ حق؟ کیوں ہم جو ہے اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا. پھر فائدہ کیا؟ ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا، جو ان خاتون نے نہیں کیا، اس کے لیے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی. سینٹ کے اجلاس میں لاہور میں جنونی ہجوم کے ہاتھوں خاتون کو ہراساں کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت. ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا یہ کیسے مسلمان اور قرآن پڑھنے والے تھے جو عربی کا ایک لفظ درست نہیں پڑھ سکے. ہمارے دین اور نبی کے نام پر جھوٹے الزام لگانے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ لاہور میں ہجوم کی جانب سے ہراساں کی گئی خاتون سے اس جرم پر معافی منگوائی گئی جو ہوا ہی نہیں. اگر یہی کچھ کرانا تھا تو اس سارے کام کا کیا فائدہ؟ پولیس نے خاتون کو کوئی بیان دینے کے لیے نہیں کہا. خاتون نے جو بیان دیا اپنی مرضی سے دیا. دیگر افراد نے لکھ کر دیا کہ ان سے غلطی ہوئی. واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا. اچرا واقعے میں خاتون کو ہجوم کے تشدد سے بچا کر نکالنے والی بہادر پولیس افسر اے ایس پی شہربانو کی جیو پاکستان میں گفتگو. کہا پولیس کی کوشش تھی کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہ ہو، امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. خاتون کو ہراساں کرنے والے افراد کی نشاندہی کر لی ہے. ان افراد کے خلاف کارروائی کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے. فیصل آباد میں 11 سالہ گھریلو ملازمہ کی تشدد سے ہلاکت کا کیس. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر زخموں کے 18 نشان پائے گئے. بچی کی موت نیوروجینک شاک کی وجہ سے ہوئی. بچی کو 2 سے 3 روز قبل تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پولیس کے مطابق بچی کی 3 روز قبل ہلاکت ہوئی. 2 خواتین سمیت 3 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. مردان کے علاقے زڑامتا میں پولیس اور دہشت گردوں میں مقابلہ. ایس پی اعجاز خان شہید ہو گئے. ڈی ایس پی اور 2 اہلکار شدید زخمی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی مارے گئے. آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گردوں میں گروپ کا سرغنہ بھی شامل ہے. سرغنہ حسن قادر سوات کے دہشت گردوں کو پناہ دیتا تھا. اس پر بھتہ خوری اور قتل سمیت 30 سے زائد مقدمات تھے. شہید ایس پی کی نماز جنازہ مردان پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. ڈی پی او مردان اور دیگر پولیس حکام کی شرکت. نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون کا حلقہ N1-15 مانسہرہ میں الیکشن کل عدم قرار دینے اور دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ. کہا بیلٹ بیگز اور فارم 45 کی ٹیمپرنگ کی گئی. الیکشن آئین و قانون کے مطابق نہیں ہوا. ریکارڈ ٹیمپر ہونے کے باعث ہمارا رزلٹ متاثر ہوا. پورا حلقہ متاثر ہوا. اب گنتی کی گنجائش نہیں. کامیاب امیدوار کے وکیل بابر اعوان نے کہا 8 فروری کے الیکشن پر 1 بجے تک آواز نہیں اٹھی. لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ 9 فروری کا الیکشن درست نہیں ہوا. ایک حلقے پر نئے الیکشن کرائیں تو مطلب ہوگا کہ کراچی اور لاہور سے متعلق فیصلے غلط ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹرائبونل دیکھے. الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سپریم
सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। भुट्टो केस की मुद्दई और वकील अहमद रजा कसूरी अदालत में पेश। कहा लगता है भुट्टो केस का पैसा देने वाले जजेस का ट्रायल हो रहा है। साबिक जजेस की साख मुतासिर हो रही है। उनसे मुतालिक यहाँ बहुत कुछ कहा गया। बेहतर होगा कि इन साबिक जजेस या उनके बुरसा को नोटिस किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वाज़ेह करें हम किसी को ट्रायल पर नहीं डाल रहे, आइन के तहत सदारती रेफरेंस सुन रहे हैं। अदालती मुआवन मंजूर मलिक ने कहा कि भुट्टो केस में कानूनी अमल की खुली खिलाफ वर्जी हुई। फर्द जुर्म भी मुल्जिमान पर अलग अलग आयद की गई। इस उसूल को नजरअंदाज किया गया कि मुल्जिमान एक से ज्यादा हो तो फर्द जुर्म एक ही होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको देखें। उस चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिश हुई या कहीं और? इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान भी जाहिर किया गया। कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी को कम किया है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मार्केट की नजरें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIFA ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने रख दी गई। कल वजीर आजम को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वजीर आजम की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। विफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे। समाअत कल फिर होगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉट के आज 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के आज़म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बायस बिला जवाब जारहियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जारहियत का हर दफा भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार ने पुलवामा ड्रामा 14 फरवरी 2019 को रचाया। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। 26 फरवरी 2019 को रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, बालाकोट के करीब बम फेंका, भाग निकले, दहशतगर्द कैंप की तबाही का झूठा दावा चढ़ दिया। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज बोखलाहट में अपना हेलीकॉप्टर तबाह कर बैठी। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक पायलट अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी का दिन याद दिलाता है कि दिफाए वतन के लिए पाक फौज हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात भी मिल गई।
پاکستانیوں کی پسندیدہ دال کون سی ہے؟ 21% نے دال ماش کے حق میں فیصلہ سنا دیا، سب دالوں میں اپنی پسندیدہ بتایا۔ 17% نے چنے کی دال، 14% نے دال مونگ، 8% نے دال مسور، جبکہ 4% نے لوبیا کی دال کو پسندیدہ قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا، سروے میں 6% افراد نے سب دالوں کو پسند کیا، البتہ 4% افراد ایسے دکھائی دیے جنہوں نے کہا کہ انہیں کوئی دال پسند نہیں۔ اسرائیلی فوج کے رفح میں رہائشی مکانات پر حملے، شمالی اور جنوبی غزہ میں بھی بمباری، کل سے اب تک مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید، اسپتالوں اور امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے، ہلال احمد نے غزہ میں 48 گھنٹوں کے لیے کام روک دیا۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، حماس کا غزہ جنگ کے خلاف خودسوزی کرنے والے امریکی فوجی کو خراج تحسین، کہا امریکی فوجی ایرون بشنل کا نام انسانی اقدار کے محافظ اور فلسطینی عوام پر ظلم کے خلاف مزاحمت کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حماس کو پیرس مذاکرات کا مجوزہ مسودہ موصول، 40 روزہ جنگ بندی میں 40 غمالیوں کے بدلے 400 فلسطینی قیدیوں کی رہائی، یومیہ 500 امدادی ٹرکوں کے غزہ میں داخل ہونے کی تجاویز شامل۔ امریکی صدر بائیڈن نے پیر تک معاہدہ ہونے کا اشارہ دے دیا، قطر کا کہنا ہے کہ جنگ معاہدے پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، رمضان سے قابل معاہدہ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ حماس نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے ابھی بھی بڑے خلا موجود ہیں جن کا پر ہونا ضروری ہے۔ T20 انٹرنیشنل میچ میں نمیبیا کے بیٹر جان نکول لافٹی ایٹن نے تیز ترین سینچری داغ دی، صرف 33 گیندوں پر 100 رنز بنا کر نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ لافٹی ایٹن سے پہلے تیز ترین سینچری کا ریکارڈ نیپال کے کوشل ملا کا تھا، جنہوں نے منگولیا کے خلاف 34 گیندوں پر سینچری بنائی تھی۔ پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کا لاہور قلندرز کو 215 رنز کا ہدف، عثمان خان 55 گیندوں پر 96 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 11 چوکے 2 چھکے لگائے، افتخار احمد نے 18 گیندوں پر 40 رن ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی۔ لاہور قلندرز نے 1 وکٹ کے نقصان پر 54 رنز بنا لیے۔ پاکستان کو T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی۔ میزبانی کا فیصلہ دبئی میں ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کے سالانہ اجلاس میں کیا گیا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ رواں برس نومبر میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، بھارت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ بھارت کو 2025 میں پہلے T20 ویمنز بلائنڈ ورلڈ کپ کی میزبانی دے دی گئی۔ لیڈیز ایمیچر گولف چیمپئن شپ کے پہلے روز بشرا فاطمہ سب سے آگے رہیں، 2 اسٹروک کے فرق سے دانیہ سعید دوسرے نمبر پر، جبکہ دفاعی چیمپئن برکھا اعجاز چھٹے نمبر پر رہیں۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 60 گولفرز شرکت کر رہی ہیں۔ اور شکستوں میں گھری لاہور قلندرز کی پی ایس ایل میں واپسی کے کیا امکانات ہیں، بتائیں گے عبدالرزاق۔ اور کون سی ٹیم اوپنرز پر حد سے زیادہ انحصار کرتی ہے، جانیے کائنات امتیاز سے پروگرام ہارنا منع ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔